ہے کہ اگر یہ ضم نہ ہوتا تو قبائلی علاقے کے لوگوں نے کیسے زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جانا تھا، اور پیچھے رہ گئے ہیں، اور زیادہ تر یہاں سے لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے، روزگار کے لیے ان کو ان علاقوں میں جانا پڑتا ہے دنیا میں، دبئی میں، سعودی عربیہ، کراچی، اور اس سے بھی میں پورے طرح واقف ہوں کہ کتنا مشکل ماؤں کے لیے، بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے ہوتا ہے جب ان کا کمانے والا اور کسی شہر میں کام کرتا ہے یا کسی ملک میں کام کرتا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ جب یہ پہلا قدم لینا تھا اس قبائلی علاقے کو ضم ہونا پختونخوا کے ساتھ، اس سے اب یہ بھی جو کنیکٹیوٹی ہے، یعنی کہ جو سڑکیں بنیں گی، آپ کا مکمل طور پہ آپ کی جو پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا، اب آپ کا قبائلی علاقے کا اور پختونخوا کے علاقوں کا اور پاکستان کے باقی علاقوں کا اب اس کا سارا کنیکشن ہو جائے گا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کے لیے تجارت میں بھی آسانی ہو جائے گی، یہ سڑک ہے، اس سے تجارت میں آسانی ہو جائے گی، لوگوں کو یہاں آنا ہوگا، یعنی اگر کسی نے یہاں کے کچھ کارخانہ لگانا ہو تو وہ تو پہلے تو بڑا مشکل تھا یہاں پہنچنا، تو یہ اب سب آسانیاں ہوتی جائیں گی کنیکشن سے۔ لیکن جو اصل بات محمود خان نے کی کہ ہم نے ان علاقوں کے اندر تعلیم کو عام کرنا ہے، اور تعلیم بھی جس سے لوگوں کو نوکریاں ملیں، ہنر سیکھیں لوگ، یہ ضروری اس لیے ہے کہ آج تک کوئی معاشرہ دنیا میں تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کیا، اور قبائلی علاقہ تعلیم میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا۔ آپ 70 سال میں دیکھ لیں کہ قبائلی علاقے سے لوگ اگر انہوں نے اپنی زندگی بہتر کرنی تھی تو یا وہ پشاور جاتے تھے یا پھر وہ اور شہروں میں جاتے تھے، یہاں وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قبائلی علاقوں کو ڈیولپ کریں تاکہ یہیں آپ کو روزگار بھی ملے، تعلیم بھی ملے، یہاں کارخانے لگیں، ڈیولپمنٹ یہاں ہو۔ اور جو ایک بہت خوشائن چیز ہے کہ افغانستان میں اب جو بات چیت چل رہی ہے طالبان کی اور افغان گورنمنٹ کی، اور ایک امن کی طرف وہ ملک جا رہا ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ باجوڑ اور باقی قبائلی علاقے کے علاقوں میں اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کے کنیکشن ہے، آپ تجارت بڑھ جائے گی، آسان ہوگا یہاں سے سینٹرل ایشیا جانا، بلکہ یہ آپ کے علاقوں کے اندر سب سے زیادہ انشاءاللہ خوشحالی آئے گی جبکہ یہاں آپ کا کنیکشن افغانستان اور اس سے آگے سینٹرل ایشیا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کے لوگ پرانے صدیوں سے تجارت تو کرتے تھے، تو اب وہ آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ اور دوسری چیز جو ہم نے قبائلی علاقے میں فیصلہ کیا کہ ہم سب کو یہاں ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ ہیلتھ کارڈ اس لیے ضروری ہے، مجھے پتا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو آگے لوگوں کا عام لوگوں کے لیے آگے ان کے پاس مشکل سے گزارا ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو جب بیماری ہوتی ہے تو لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب انشاءاللہ سارے قبائلی علاقے کے لوگوں کے لیے وہ ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ 7.5 لاکھ روپیہ ایک سال ایک خاندان کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں محمود خان آپ نے جو فیصلہ کیا، آپ کی اور آپ کی کابینہ نے، کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو آپ ہیلتھ کارڈ پہنچائیں گے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں تو چھوڑیں، ہمارے تو ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ملک ملا ہمیں بالکل مقروض، جو یہاں پہلے حکمران تھے انہوں نے ملک لوٹ کے تو سارے اب لنڈن میں انہوں نے بڑے بڑے محلات لیے ہوئے ہیں، تو وہ مشکل چھوڑ کے گئے ہیں یہاں۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ پختونخوا سب سے پہلا صوبہ ہوگا جو کہ سب کو ہیلتھ انشورنس دے گا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی یہ نہیں ہے، ہیلتھ انشورنس سارے شہریوں کے لیے امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے۔ تھوڑے سے ملک ہیں یورپ کے اندر ملک جو اس طرح اپنے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ جو ہم ایک دن خواب دیکھتے ہیں پاکستان کو
मदीना की रियासत के उसूलों पे एक अजीम कौम बनाएंगे। मदीना की रियासत के अंदर सबसे बड़ी चीज एक फलाई रियासत थी। सबसे बड़ा रियासत ने जोर दिया अपने कमजोर तबके की मदद करना, उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करना। तो ये बहुत बड़ा पहला कदम है। और दूसरा, तालीम सबको देना, फिर हुनर, स्किल एजुकेशन जिसे कहते हैं, नौकरियां, आपकी ये जो बॉर्डर मार्केट्स, यानी बॉर्डर के ऊपर आप मार्केट्स बना रहे हैं, और ये सारे जिधर जिधर भी आपकी अफगानिस्तान से बॉर्डर होगा वो मार्केट्स बनेंगे, ताकि उधर वो पूरा का पूरा तजारत का आपको मौका मिले। और स्मगलिंग नहीं, तजारत। और इंशाअल्लाह जो मेरी ये उम्मीद है कि ये जो सारा कबायली इलाका है, ये दुनिया तो छोड़ें, पाकिस्तान के लोगों ने नहीं अपना कबायली इलाका देखा। मैं जब लोगों को पहली दफा यहाँ 28 साल पहले जब आया था, तो लोगों को किसी को यकीन नहीं आता था कि मैं कबायली इलाका जाके और जिंदा बच के वापस आ गया। तो अब वो लोग खुद देख सकेंगे कबायली इलाके को। और इसलिए इसमें बड़े बड़े पुरानी जगह हैं और इसमें बड़े बड़े खूबसूरत इलाके हैं, और वो भी डेवलप करेंगे इंशाअल्लाह टूरिज्म के लिए। ये सड़कें जो आपकी बन रही हैं, तजारत के लिए भी फायदा पहुंचाएंगी, टूरिज्म के लिए भी आपको फायदा होगा। इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर जो सबसे ज्यादा हमने जब सर्वे की कि 2013 से हमारी जब गवर्नमेंट आई 2018 तक, तो सारे पाकिस्तान में जो गुर्बत सबसे तेजी से कम हुई वो पख्तूनख्वा में हुई थी 2013 और 18 के बीच में। तो जब हमने उसकी भी फिर सर्वे की तो पता चला कि जो एक सबसे बड़ी वजह गुर्बत कम होने की थी वो टूरिज्म थी। पख्तूनख्वा में टूरिज्म कई गुना ज्यादा बढ़ी है उन 5 सालों के अंदर, और आखिरी 2-3 साल में खास तौर पे। तो जब टूरिज्म होती है, तजारत बढ़ जाती है, पैसा आता है इलाकों में, रोजगार लोगों को मिलता है। और ये जो आज सड़क की हम आज इफ्तिताह कर रहे हैं, इससे इंशाअल्लाह तजारत भी और टूरिज्म भी बढ़ेगी। मैं आखिर में यूएई का खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शेख मोहम्मद का। उन्होंने जो ममन से बजौड़ तक सड़क उन्होंने यूएई की गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की हुई है, तो मैं आज उनका भी खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शुक्रिया। तेमिरगरा कार मामदगढ़ रोड से इलाके में तिजारती और सनती तरक्की होगी। लोगों को रोजगार के लिए बैरून मुमालिक जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ सहूलियत